الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن، پوائنٹ نمبر 1، آپسی اختلاف مسلمانوں کی کمزوری کا باعث ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم۔ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے تنازع نہ کرو۔ اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے تنازع کرو گے فتفشلوا، تم پھسل جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ تو آپسی اختلاف کا نتیجہ اچھا نہیں رہتا، تو مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، مہاجرین اور انصار کے فضائل، سورہ انفال کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ سورہ انفال آیت نمبر 76 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی یعنی مہاجرین، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، یعنی اس سے مراد انصار ہے، انصار نے مدد کی یعنی مہاجرین کی۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بہتر رزق ہے اور عزت والا ان کے لیے رزق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انصار اور مہاجرین کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو انصار مہاجرین کے حدیث میں بڑے فضائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار، اگر انصار مجھے جو ہے کسی گھاٹی میں بھی لے جائے، میں وہاں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ فرمایا کہ اب تو جینا بھی انصار کے ساتھ، اب تو مرنا بھی انصار کے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اسی لیے انصار صحابہ کی بڑی فضیلت ہے، اور مہاجرین صحابہ کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، مساجد کو آباد کرنے والے خوش نصیب اہل ایمان، سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا کہ بے شک مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا یعنی مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا لے گا۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ محبوب ترین جو شہر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر، مساجد۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو آئے مساجد کے ساتھ دل لگائے، مساجد کے ساتھ جڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تو آئے ہم مسجد کے ساتھ دل لگائے، مسجد سے جڑے رہے، مسجد سے محبت کرے۔ پوائنٹ نمبر 4، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار، سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیغمبر قل ان کان آباؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری بہنیں، تمہارے بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، فرمایا کہ وعشیرتکم اموال اقترفتموہا، اور تمہارا وہ مال جس کے مندہ پڑنے سے تم خوف کرتے ہو، تم ڈرتے ہو، فرمایا اگر اللہ اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہے فتربصوا، پس تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب کا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے، اس کے والد، اس کے بچے، ہر چیز، ہر رشتوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آئے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک جو مومن ہیں وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ اور محبت کا جو ہے پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کس کی؟ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو پیغمبر کی اتباع کرنی پڑے گی، تو اللہ رب العالمین تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، علماء کو رب بنانے کا مطلب،
کیا ہے؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 31، اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارا ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ چنانچہ عدی بن حاتم الطائی جو مسلمان ہو چکے تھے فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو، اور میں نے آپ سے سنا آپ سورہ برا میں یہ آیات پڑھ رہے تھے اتخذوا احبارا ورہبانا ارباب من دون اللہ، میں نے کہا احبار اور رہبان کو تو کوئی رب نہیں مانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے لیکن ان کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے تھے، ان کے حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے تھے۔ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے۔ تو معلوم ہوا حلال اور حرام کرنا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، ان کو حرام ہی سمجھے۔ پوائنٹ نمبر 6، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بھیانک سزا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 35، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا کہ جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، جب زکوٰۃ کا حکم اترا تو اللہ رب العالمین نے اسے اموال کے پاک کرنے کا ذریعہ بنایا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے وہ کنز نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس کی ادائیگی سے مال کنز نہیں رہتا، پاک ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار مقرر فرمایا چاندی 5 اوقیہ 200 درہم سے کم پر زکوٰۃ نہیں، جب 200 درہم ہو ان پر سال گزر جائے تو ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ ہوگی، یعنی 2.5%، 40 میں سے 1 درہم، اور سونے میں جب تک 20 دینار نہ ہو زکوٰۃ نہیں، جب 20 دینار ہو ان پر سال گزر جائے تو ان میں نصف دینار زکوٰۃ ہے، جو زیادہ ہو اس کی زکوٰۃ اسی حساب سے ہوگی۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے۔ تو آئے ہم اگر صاحب نصاب ہے تو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ پوائنٹ نمبر 7، حرمت والے 4 مہینے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 متوالیات، 3 تو مہینے حرمت والے وہ جو ہے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور ایک رجب ہے۔ صحیح بخاری۔ پوائنٹ نمبر 8، سفر ہجرت اور یار غار۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 40، اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب ان کو نکالا کافروں نے اور وہ 2 میں سے دوسرا تھا اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا آپ غم نہ کرے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غار ثور کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو لے کر ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو رستے میں وہ غار کے اندر پناہ لی اور مشرکین قریب آ گئے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب مشرکین بالکل قریب آ گئے تھے، میں نے کہا لو نظر احدنا قدمیہ لابصرنا، اگر میں سے کسی ایک نے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو یہ ہمیں پالیں گے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر غم سے اس کو نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر مشکل میں اس کے لیے مشکل سے مشکل راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ آئے اللہ پر توکل کرنے والے بنے، اپنے غم اور مشکل میں اللہ کو پکارنے والے بنے۔ پوائنٹ نمبر 9، مصارف زکوٰۃ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، فرمایا زکوٰۃ جن کو دی جائے گی تو وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا زکوٰۃ فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے، اور زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے ان پر ہے، وہ ان کو دیا جا سکتا ہے، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے میں، گردن آزاد کرنے میں، وہ اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، راستے کے مسافر کو کہا کہ یہ جو، اور اسی طرح فرمایا والغارمین علیہا، جس پر کوئی چھٹی ہو، جس کو کوئی تاوان ہو، جس پر کوئی نقصان ہو جائے۔ فرمایا یہ 8 مصارف زکوٰۃ کے کہ ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، منافقین کی نماز جنازہ اور دعا استغفار منع ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 80 تا
84۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ ان کے لیے بخشش کا مطالبہ کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کا مطالبہ کریں گے ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ان کے لیے بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ ان میں سے کسی قبر پر جا کے کھڑے ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوئے تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے اپنی قمیض دیجئے کہ میں اسے اس میں کفن دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جنازہ پڑھیں، اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیض دی اور فرمایا مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ اس نے اطلاع دی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازے کا ارادہ کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ لیا، کہا کہ آپ کو ان کی نماز جنازہ کی اجازت دی گئی ہے، کہا مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پتہ چلا جو منافقین جو شریعت کے خلاف بولتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی استہزاء کرتے ہیں، جو اسلام نہیں لاتے ہیں، تو ان کے لیے استغفار کرنا، دعائے بخشش کا مطالبہ کرنا اللہ رب العالمین سے، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے قبر پر کھڑا ہونا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔